افریقہ کے جنگلوں میں موت و زندگی کا کھیل۔ شکار و شکاری۔ قیام پاکستان سے قبل ہندوستان کے اکثر شکاری، بالخصوص والیان ریاست اور جاگیردار، شیر، چیتے، ہاتھی یا گینڈے کا شکار کرنے کے لیے افریقی ممالک بالخصوص ٹانگانیکا، کینیا، کانگو اور رہوٹشیا جو کہ موجودہ زمبابوے ہے بھی جایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں مجھے بھی ایک بار شیر پور کے جاگیردار نے نواب مہر الہی خان کے ہمراہ مذکورہ بالا ممالک میں سے ایک میں جانے کا موقع دیا، یعنی ٹانگانیکا۔ 1942 میں نکلتے جاڑوں کے دن تھے اور دوسری جنگ عظیم اپنے انتہائی عروج پر تھی، جس کی گرما گرمی نے پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاہم ٹانگانیکا اور زنجیار حیرت انگیز طور پر جنگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ تھے۔ میں ان دنوں رامپور سے 2 ماہ کی رخصت لے کر شیر پور گیا ہوا تھا، جہاں کے جاگیردار میرے کرم فرما تھے، مگر صاحب میرا وہاں جانا غضب ہو گیا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ نواب صاحب میرے ہی منتظر تھے۔ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستان کھل گیا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی نواب صاحب نے ٹانگانیکا جانے کا پروگرام بنا لیا اور ٹھیک 3 دن بعد شیر پور کی 20 رکنی شکاری پارٹی افریقہ کے اس ملک کے لیے روانہ ہو گئی۔ اگرچہ ان دنوں ہوائی جہاز کے ذریعے آمد و رفت عام ہو چکی تھی، تاہم نواب صاحب طویل ہوائی سفر سے کچھ الرجک تھے، اس لیے انہوں نے بحری سفر کو ترجیح دیتے ہوئے اوشین کوئن نامی بحری جہاز میں نشستیں بک کرائی تھیں۔ جنگ کی وجہ سے بحری سفر مخدوش سمجھا جاتا تھا، لیکن نواب صاحب کو کون سمجھائے، ان کے سر پر شکار کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اس لیے ہم ساتھ جانے پر مجبور ہو گئے۔ ممبئی کے ساحل سے جنوبی افریقہ کی بندرگاہ ڈربن کے لیے ہمارا سفر شروع ہوا۔ بحری راستے میں ہماری پہلی منزل کراچی کی بندرگاہ تھی۔ کراچی میں جہاز نے 1 دن قیام کیا۔ ان دنوں کراچی 2.5 لاکھ کی آبادی کا ایک چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا۔ 24 گھنٹے کے بعد جہاز نے لنگر اٹھایا اور ہم 10 دن کے طویل اور صبر آزما سفر کے بعد ڈربن پہنچ گئے۔ چونکہ نواب مہر الہی خان کو برطانیہ حکومت نے ریاست کا درجہ دے کر انہیں نواب کا خطاب عطا کیا تھا، اس لیے ان کی آمد کی اطلاع ڈربن پہنچ چکی تھی اور بندرگاہ پر ڈربن کا انگریز پولیس کمشنر اور نائب کمشنر سوسٹ چند افسران کے ساتھ ان کے استقبال کو موجود تھے۔ ہم نے 3 یوم تک ڈربن میں قیام کیا اور بعد ازاں ٹانگانیکا روانہ ہو گئے۔ چونکہ ڈربن سے ٹانگانیکا کے دارالحکومت زی لینڈ کا فاصلہ 800-900 میل سے زیادہ نہ تھا، اس لیے نواب صاحب ہوائی سفر کے لیے راضی ہو گئے۔ جنگ کے بادل ابھی ادھر چھائے نہیں تھے، اس لیے ہوائی سفر محفوظ سمجھا جا رہا تھا۔
نواب صاحب نے BOAC کا پورا جہاز چارٹر کرا لیا۔ ٹانگانیکا کے جنگلات میں ہماری رہنمائی کے لیے مسٹر اینڈریو نے اپنے نوجوان افریقی ذاتی ملازم گالا کو ہمارے ہمراہ کر دیا۔ گالا کا تعلق ٹانگانیکا ہی سے تھا اور وہ ایک نیم وحشی قبیلے کا فرد تھا جسے اینڈریو نے اس وقت اپنے سایہ عافیت میں لے لیا تھا گالا کا تعلق ٹانگانیکا ہی سے تھا اور وہ ایک نیم وحشی قبیلے کا فرد تھا جسے اینڈریو نے اس وقت اپنے سایہ عافیت میں لے لیا تھا جب وہ ٹانگانیکا میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ گالا اپنی مقامی بولی بنتو کے علاوہ انگریزی، سواحلی اور عربی بھی بڑی روانی سے بولتا تھا۔ گالا کی عربی دانی سے مولوی سلامت اللہ بہت متاثر تھے۔ اب یہاں تھوڑا سا ذکر مولوی سلامت اللہ کا بھی ہو جائے۔ مولوی صاحب کہنے کو تو عالم دین اور نواب زادے افتخار خان کے اتالیق تھے، تاہم نہایت ہنس مکھ اور بزلہ سنج تھے۔ انہیں سیر و تفریح اور شکار کا بھی بہت شوق تھا اور اسی شوق کی بدولت 60-62 برس کی عمر میں بیوی بچوں سے دور نواب صاحب کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ دوران سفر میں انہیں اکثر یہ کہہ کر چھیڑتا رہتا تھا کہ افریقہ میں کسی آدم خور قبیلے کا لقمہ بن جاؤ گے۔ ان کا جواب یہ ہوتا کہ میں تو مولوی آدمی ہوں، آدم خوروں کے قبضے میں آنے کے بعد ان سے فرقہ واریت اور شرک و بدعت کے بارے میں بحث چھیڑ دوں گا تو وہ گھبرا کر خود ہی بھاگ جائیں گے۔ ٹانگانیکا کے دارالحکومت زیلینڈ پہنچ کر ہم نے شہر کے واحد ہوٹل میں قیام کیا۔ ان دنوں اس شہر کی حیثیت ایک بڑے قبیلے سے زیادہ نہ تھی۔ آبادی کوئی 25-30 ہزار اور شہری سہولیات بھی واجبی سی تھیں۔ شہر کا وہ علاقہ جہاں انگریز شہری اور افسران مقیم تھے خاصا سجا بنا تھا، لیکن افریقی شہریوں کی بستیاں غربت و افلاس اور پسماندگی کی آئینہ دار تھیں۔ یہاں سے ہمارے سفر کا اہم ترین مرحلہ شروع ہوا۔ اب ہماری منزل دارالحکومت سے کوئی 4 میل دور ایک گاؤں شگاٹا تھا، جہاں سے جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ تا حد نگاہ کئی 100 میل میں پھیلے ہوئے اس جنگل میں ہر قسم کے جنگلی جانور اور درندے بھرے پڑے تھے۔ ہمیں یہ جان کر سخت حیرت ہوئی کہ گالا کا قبیلہ عین جنگل کے درمیان رہتا تھا اور قبیلے کے لوگ ان درندوں اور جنگلی جانوروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ گالا نے ہمیں اپنے قبیلے کے متعلق ایسی کہانیاں سنائیں جو قطعاً ناقابل یقین تھیں، تاہم سب لوگ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان باتوں کو دلچسپی کے ساتھ سنتے رہے۔ زیلینڈ سے ہمارا سفر جنگل کی طرف شروع ہوا۔ شگاٹا کا قصبہ کہنے کو تو زیلینڈ سے صرف 4 میل دور تھا، لیکن راستہ اتنا سنگلاخ اور دشوار گزار تھا
کہ ہم بدقت تمام نصف گھنٹے میں وہاں تک پہنچ پائے۔ اوپر سے ستم یہ ہوا کہ ہماری منزل قصبہ کا آباد علاقہ نہ تھی، بلکہ ہمیں جنگل کے اندر سے گزر کر اس کے تقریباً وسط میں واقع گالا کی بستی تک جانا تھا۔ ہم جس وقت جنگل پہنچے تو سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، تاہم جیسے جیسے ہمارا کارواں جنگل کے اندر داخل ہوتا گیا، ہم سورج کی روشنی سے محروم ہوتے چلے گئے۔